السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ جناب صدر انجمن و حکم صاحبان و مہمان اعظام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں جس موضوع پر لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے مسلمانوں کا عروج و جوال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بلا شبہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ جب سر میں ہوائے اطاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا، جب سرسرا سے چلنے لگے، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشان سب قائم ہے اللہ کے بندوں نے، لیکن اس راہ پر چلنا چھوڑ دیا۔ ذرا آپ اس زمانہ کا تصور کریں جب ایک تنہا 40 سالہ نے انسان کی آواز بلند کی، اور صرف 23 سال میں وہ آواز اتنی دور تک پہنچ گئی کہ تاریخ اس کی مثال دینے سے قاصر ہے۔ اور ابھی ایک صدی بھی گزری نہ تھی کہ ایک انقلاب رونما ہو گیا۔ جو امیر تھے وہ غریب ہو گئے، جو بیچارے چرواہے کہے جاتے تھے وہ مسند اقتدار پر متمکن ہو گئے۔ جنہیں دنیا والے ان پڑھ بدو کہا کرتے تھے، ان کے سیلاب اتنی تیزی سے بڑھا کے راب مسکون عالم پر ان کے تہذیب و تمدن کا ڈنکا بجنے لگا۔ جو تعلیم و تہذیب میں پچھلی صفوں میں تھے، وہ امام بن گئے، اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن کا اعلان اپنی جگہ پر درست تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بلا شبہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ جب مسلمانوں کی شوکت وسطود اور آب حیبت کا ڈنکا بج رہا تھا، 4 دنگ عالم میں ان کے عروج کی داستان اتنی دلچسپ، حوصلہ افزائی اور روح پروار ہے کہ آج بھی ان کو پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایک وقت تھا جب مسلمانوں کی شوکت وسطود اور آب حیبت کا ڈنکا بج رہا تھا، 4 دنگ عالم میں ان کے عروج کی داستان میں برزبان تھے، وہ نیک تھے، رستباز تھے، صاحب صلاحیت تھے، موجد تھے، محقق تھے، علم دوست تھے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کے دلوں میں خدا اور رسول سے اتنی محبت تھی کہ جتنی محبت اپنے مال و دولت سے کرتے ہیں، یہی وجہ تھی کہ جدھر وہ روح کرتے انہیں فتح ہی نصیب ہوتی، جس زمین پر وہ قدم رکھتے ان کے قدم چومنے کے لیے قرار نظر آتی تھی۔ مگر وہی قوم ذلیل و خوار ہو رہی ہے، وہی اسلام کے نام لیوا آج بے در پہ شکستیں کھا رہے ہیں۔ چین سے لے کر افریقہ کے ساحلوں تک جہاں دیکھیں مسلمان آج شکستیں کھاتا چلا جا رہا ہے۔ آخر کیوں؟ ہم نے اس کو کبھی سوچا ہے؟ سوچئے اور سمجھئے، جس ترقی نے ہمیں منزل تک پہنچایا تھا، جس خوبیوں نے ہمیں بم عروج پر پہنچایا تھا، وہی خوبیاں اگر ہم پھر سے پیدا کر لیں تو یقیناً ہم سب جلد کامیاب ہو جائیں گے۔ آخر میں یہی شعر پھر سے سن لے تاکہ آپ کا ذہن تازہ ہو جائے۔ جب سر میں ہوائے اطاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا، جب سر میں ہوائے اطاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا، جب سرسرا سے چلنے لگے، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشان سب قائم ہے اللہ کے بندوں نے، لیکن اس راہ پر چلنا چھوڑ دیا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو عروج عطا فرما اور زوال سے بچا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔